بابا جی کی آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ گجرات کے اندر ایک آستانہ ہے، ان کے سجادہ نشین پیر سید علی حسین دامت برکاتہم القدسیہ انہوں نے خود مجھے بتایا، وہ عالم دین کہہ رہے ہیں پھر بات وہ ہے کہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، لیکن واقعہ یہ تھا کہ وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ کسی صاحب نظر نے مجھے یہ بتایا کہ علامہ خادم حسین رضوی صرف مولوی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا ولی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کسی صاحب نظر نے بتایا کہ قبلہ امیر المجاہدین کے سیدھے بازو پہ کیا سبحان اللہ، جہاں صلی اللہ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ، ھذا ولی کی و ولی اللہ، سبحان اللہ، یہ میرا اور اللہ کا ولی ہے۔ تو پیر صاحب سید علی دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ بڑی حسرت ہوئی کہ اس مہر کی زیارت کرنی ہے۔ اتفاق سے ہماری فیملی کے لاہور میں رہنے والے لوگ انہوں نے قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کو اپنی طرف مدعو کیا، حضور قبلہ امیر المجاہدین وہاں پہ تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ بس میرے دل میں ایک حسرت تھی کہ کوئی ایسا سبب بن جائے کہ میں اس مہر کی زیارت کر لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سجادہ سبحان نشین اللہ، ہے، حضور کی آل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہوا کہ بابا جی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے کہا اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں آپ کو وضو کرانا چاہتا ہوں۔ یارو سنی ہوئے بڑے مولوی دیکھے ہوں گے، آپ نے بھی بڑے پیر دیکھے ہوں گے، جس طرح کہہ رہے تھے قبلہ غلام عباس صاحب کہ بابا جی نے اپنی ساری زندگی میں اپنا نعرہ نہیں لگوایا، بس ہمیشہ فرماتے رہے کہ انہیں جانا انہیں رکھا غیر سے کام خدا پاک رسول اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جب سید زادے نے کہا نا کہ حضور میں آپ کو وضو کرانا چاہتا ہوں کہ بس سعادت نصیب ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری میں کہا یہ صدقہ ہے سیدہ کائنات کا اور تیرے اندر خون رسول ہے، میری ہمت کہ میں خون رسول سے وضو کرواؤں۔ سید زادہ تھا نا، وہ بھی جانتا تھا کہ بھائی اس عاشق رسول کے اس مہر کی زیارت کرنی ہے۔ سیدہ کا واسطہ دیا حضور، سیدہ کا واسطہ اور غازی علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ، حضور بس مجھے اجازت دیجیے میں وضو کرانا چاہتا ہوں۔ کہا بڑی بات کی ہے، بڑا وسیلہ دیا، ان کے صدقے سے مجھے اتنی عزت ملی ہے، اتنا مقام ملا حضور کی آل کے صدقے، سیدہ کے صدقے، بس آپ نے اجازت دی۔ وہ سید زادہ کہتا ہے کہ میں نے جس طرح کہ امیر المجاہدین اپنے بازو پر اوپر کرنے لگے تو میں نے ان کا بازو مبارک یہاں تک کندھے تک لے گیا، خدا کی قسم وہ مہر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، سبحان اللہ، اور اسے بوسہ دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امیر المجاہدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا سید زادے ایک وعدہ میں بھی لے رہا ہوں، اس
جب تک میں زندہ ہوں کسی کو پتہ نہ چلے کہ قبلہ امیر المجاہدین کے پاس میں کون سی موت لگی ہوگی. ساری محترم یہ کوئی عام مولوی نہیں، یہ پوری ذریت کے اندر خدا کی قسم صدیوں بعد ایسے کوئی مرد مجاہد پیدا ہوتے ہیں جن کا آج ہم اور آپ تذکرہ کرنے لگے ہیں، جن کے آج عرس مبارک کی محفل میں میں اور آپ بیٹھے ہیں. بس انہی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. پروردگار جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پہ کام کیا، اسی طرح ہم سب کو بھی دن رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. میرا عنوان تو کوئی اور ہے، بس بابا جی کی بات چلی، میں آپ کو وہ واقعہ سنا دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو قرآن پاک میں خالق کائنات نے 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی خوب تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی کی صبح و شام پاکی بیان کرو. یہ آیہ مبارکہ آیات بینات کا سیدھا سادہ لفظی ترجمہ. پہلی آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کا بیان فرمایا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا. اور ہمارا عقیدہ، لیکن جو آپ نہیں مانتے کہ جی شاہد کا معنی تو گواہ ہے، یہ حاضر اور ناظر یہ کہاں سے معنی لے آیا؟ ان کے لیے ایک دلیل جو ایک سیدھا سادہ ہمارا سنی جو پریشان ہو جاتا ہے ان کے ان سوالات کو سن کے، اسے کہیے کہ جناب اگر شاہد کا معنی حاضر اور ناظر نہیں ہے تو بس یہ دعا سنائیے اور اس کا ترجمہ کیجیے جو مردوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. ترجمہ کیجیے اس کا، کیجیے یا آپ. تو عزیزان محترم خدا کی قسم ایڑی چوٹی کا زور مار سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ترجمہ کریں؟ اللہم اغفر لحینا، پروردگار ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش دے، آگے وشاہدنا جو موجود ہے ان کو بھی بخش دے، وغائبنا اس کا متضاد آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے گواہوں کو بھی بخش دے. کرو نا ترجمہ جی، ہر جگہ پہ یہ معنی ہوگا. تو عزیزان محترم یہ ان کے دلوں کے اندر بغض ہے جو عام مسلمانوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں. مگر نبی کرے ترجمہ، جس طرح کہ حاجی شہر میں مناظرہ ہوا تھا، بڑا زور لگا رہے جی شہید کا معنی گواہ ہے، شاہد کا معنی کہاں سے جناب والا اس کا حاضر و ناظر معنی ہو گیا.
فرزان محترم ہمارے عالم دین نے ان کو ڈیل دی ہوئی تھی. یہ نہیں ہے کہ ان کو جناب والا کی کسی چیز کا پتہ نہیں, اور وہ جانتے ہیں ایک پڑھا لکھا عربی ٹیچر وہ کیسے نہیں جانتا کہ جناب والا شاہد کا معنی موجود بھی ہوتا ہے. لیکن بس وہی بغض جو جناب والا اندر کا جو بغض ہے وہ لوگوں کو کیا بتا ہے. ارے تبلیغ اتباع کے ہوتے اللہ جو ولی بنائے جائے. تو حضرت محترم خالق کائنات نے سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 عظمتیں بیان کی کہ اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا اور آپ کو ہم نے مبشر بنا کے بھیجا اور ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کہ جناب شاہد کے لیے آیت دوں اور نذیر مبشر, جو میرا عنوان ہے میں اس کی طرف آنے لگا ہوں. اگلی آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پہ. اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے 3 حکم ارشاد فرمایا. پہلا حکم ہے کہ ایمان لے آؤ, اور دوسرا حکم خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب تعظیم اور توقیر کرو. اور تیسرا حکم وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اللہ تبارک و تعالی کی خوب باقی بیان کرو. عزیزان محترم اسلام نے ہر اپنے سے بڑے کی تعظیم کا حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اپنی جگہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اپنی جگہ پہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اپنی جگہ پہ. ہم جس اسلام کا نام لیتے ہیں اس اسلام میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا ولیس منا. ہم اس اسلام کے اندر ہیں جس اسلام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا, جو ہمارے چھوٹوں میں رحم نہ کرے, ولم یعقر کبیرنا, اور جو اپنے بڑے سے جناب والا اپنے سے بڑے کا ادب اور احترام نہ کرے, میرے آقا نے فرمایا ولیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. جب ایک عام مسلمان جو آپ سے عمر میں 1 دن بھی بڑا ہے, اسلام تو اس کی بھی تعظیم کا حکم دے رہا ہے. پھر آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کا کیا عالم ہوگا, حضور کے صحابہ کا کیا عالم ہوگا, حضور کے اہل بیت کے ادب و احترام کے لیے خالق کائنات کتنا حکم دے رہا ہے. کبھی سوچا ہے آج جناب والا ہمیں کون سی تبلیغ اور کون سا دین سکھایا جا رہا ہے؟ بیت اللہ شریف میں جائیے کہ جناب والا یہاں ہم پاکستان میں رہ کر ہمارا کوئی بھی مسلمان وہ بیت اللہ شریف کی طرف پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتا. بیت اللہ شریف میں بے ادب بیٹھے ہیں, پاؤں پھیلائے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف قرآن پڑھ رہے ہیں. ہمیں بھی تو بتاؤ کون سا دین تم نے پڑھا ہے, کون سا دین تم مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں دین وہاں سے آیا, اور وہاں سے آیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو اپنے سے 1 دن بھی جو بڑا ہو اس کی تعظیم کا حکم دیتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پہ پھونکتے ہو, تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آل اطہار پہ پھونکتے ہو, تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ پہ پھونکتے ہو. ارے سچا سنی وہ ہے جو حضور کی آل سے بھی پیار کرتا ہے, حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. اب پھر یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کس درجے کی ہونی چاہیے, یہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ قرآن
یا صحابہ کرام بتائیں؟ سنیو، یہ ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے. یہ جو تحریک لبیک پاکستان، یہ اپنا نام نہیں، یہ ہمیشہ حضور کی عزت کی بات کرتی ہے، حضور کے اہل بیت کی عزت کی بات کرتی ہے، حضور کے صحابہ کی عزت کی بات کرتی ہے. ہم کہتے ہیں حضور کی ذات برابر بڑا ہے، حضور کے اہل بیت برابر بڑا ہے، حضور کے صحابہ برابر بڑا ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، پکا سچا سنی وہ ہے کہ وہ اس کا بھی حیا کرتا. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نبی جنتی جنتی نبی جنتی جنتی. زن محترم بات دور چلی جائے گی، ٹائم بھی کافی ہو چکا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس عنوان کو کیسے جو ہے نا اکٹھا کروں اور آپ کے جو ہے نا وہ دماغ میں بٹھاؤں. ویسے تو بات یہی ہے کہ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور جامع ہو. بس اسی نسبت سے اذان محترم چند آیات میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ایک دو حدیث آپ احباب کے سامنے بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کس درجے کی ہونی چاہیے، ہم حضور کی تعظیم اور توقیر کس درجے کی کریں. آئیے اذان محترم پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 باول بلند کے یہ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا سبحان اللہ سبحان اللہ. مخلوق کے یہ خبر یہ پتہ چلی ونجے تو سنی قرآن سے بھی پیار کندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام کہو وے تو تو بھئی ہیڈو ہن دے متو اے نات دے متو واہ بات کندا ہے علی سنجا نعرہ لگت دے جھومی ویدا قرآن پڑھتا ہے تو موت پڑتی تے نا آواز بلند تو سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج جامع مسجد بہار مدینہ میں قرآن پڑھا گیا اور قرآن کی محبت میں عاشق رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا اے ایمان والو راعنا کا لفظ نہیں کہنا وقولوا انظرنا ایک ہی بات ہی سن لیا کرو وللکافرین
محترم آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، ذرا میں آپ کو اس کی شان نزول کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام جب آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے، کوئی مسئلہ بیان فرما دیا کرتے تھے، اگر صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو ادباً کھڑے ہو کے عرض کرتے تھے لا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، دوبارہ مسئلے کو ریپیٹ فرمائیے، مسئلہ دوبارہ بیان فرمائیے۔ اس کے لیے صحابہ کرام رائنا کا لفظ کہا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں جو رائنا کا لفظ ہے جس کا معنی بھی درست ہے، لیکن عزیزان محترم یہودیوں نے جناب والا اس کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ عزیزان محترم جب عین کی زیر کو ضرور دیتے ہیں راعی، اس کا معنی بن جاتا ہے چرواہا، علیاذ باللہ۔ اب یہودیوں نے سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، جس صحابی کو جناب والا اس بات کا علم نہیں ہے، ہم اس عین کے نیچے زیر لگا کے کہیں گے راعی، علیاذ باللہ، نقل کفر نباشت کہ جناب والا یہ ہمارے چرواہا، علیاذ باللہ۔ آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنا مقصود ہے، لیکن عزیزان محترم رائنا کا لفظ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر گستاخی والا معنی پایا جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا او بے ادبو، اگر لفظ بھی درست ہے آج کے بعد تم نے رائنا کا لفظ نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا کہ انصرنا۔ سبحان اللہ، مسئلہ سمجھیے، سر میں جناب والا مسئلہ کو بھول جائیں گے۔ ایک صحیح لفظ ہے راعنا، جس کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، سبحان اللہ، لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ ہو گیا۔ یہودیوں نے یہ سوچا کہ اس کو بگاڑ کے جب ہم صحابہ کو بتائیں گے تو حالانکہ صحابہ رائنا کا لفظ کہتے، اس کا مطلب ہے ہماری رعایت فرمائیے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا آج کے بعد جو لفظ درست بھی ہے، جس کا معنی بھی درست ہے، بس یہ نہیں ہوگا۔ کیا کہنا ہے؟ انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع۔ یہ خالق کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بتا رہا ہے۔ ارے جس بارگاہ میں جو لفظ درست ہو اس کا کہنا جناب والا صحیح نہیں ہے، وہ حرام ہے، تو پھر تم سینہ تان کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بے ادبی کرو، حضور کے صحابہ کی بے ادبی کرو، حضور کے اہل بیت کی بے ادبی کرو۔ مسلمانوں، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں ان فرانسیسیوں نے جناب والا سرعام خاکے بنائے، مسلمانوں کو غیرت نہیں آئی، صرف اس کائنات میں لبیک والے مسلمان ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، قرآن بتا رہا ہے کہ جو لفظ درست ہو اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی گستاخی کا شائبہ پایا جائے، قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ پھر حضور کی ذات پہ کوئی بھونکے تو پھر خالق کائنات آپ بتاؤ کہ اس قوم کے اندر کتنا عذاب لائے گا۔ کہ جناب جب مسلمان سوئے ہوئے تھے، یہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا کلکٹر اٹھا اور کائنات کو بتا دیا، خدا کی قسم اگر ہمارے ہاتھ میں میزائل ہوتے اور ہمارے ہاتھ میں یہ قوت ہوتی، ہم اسی دن جناب والا جہاد کا اعلان کر کے اس پہ میزائل چھوڑتے۔ بابا جی فرما گئے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انیوا محبت کرنی ہے۔ یہ جملہ دیکھو،
من سب نبيا فاقتلوه. من سب نبيا من سب نبيا انگوٹھے چومے کایا ثابت ہے. نبی کے نام پہ انگوٹھے چومے کایا ثابت ہے. میرے قبلہ بابا جی کیا فرماتے تھے کہ تم پوچھ پوچھ کے حضور سے محبت کرتے ہو. سبحان اللہ. ظالموں ہم نے اللہ حضور سے محبت کی ہے. ہم تم سے پوچھ پوچھ کے بتائیں گے کہ جی یہ دلائل ہے، یہ دلائل ہے، یہ دلائل ہے. تم نے صحابہ کے تو بڑے نعرے لگائے تم نے. آگے چل کے میں بتاؤں کہ صحابہ کرام کا اپنا مزاج کیا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو. ارے تم صحابہ کی بات کرتے ہو. صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی جگہ پہ جس سواری پہ میرے آقا سوار ہوئے صحابہ تو اس سواری کے پیشاب کا بھی احترام کرتے ہیں. حضور کی ذات ورا ہے. جس سواری پہ میرے آقا تشریف فرما ہوئے وہ دراز گوش. جائیے قرآن پاک کھولیے جناب والا سورہ حجرات آیت نمبر 9 کا ذرا شان نزول پڑھ کے دیکھیے گا. اس مکتبہ فکر والے کی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھیے گا, پتہ چل جائے گا جناب والا اس نے کیا لکھا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ دراز گوش پہ سوار ہو کے, ہم کیا کہہ رہے ہیں دراز گوش, جس کو ہم کہتے ہیں گدھا, لیکن یہ بارگاہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم, سبحان اللہ. کیونکہ اب اس گدھے کو نسبت ہو گئی ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے. اب وہ گدھا نہیں بلکہ دراز گوش بن گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبداللہ ابن ابی کا محلہ آیا منافق کا. میرے آقا جس سواری پہ سوار ہے اس سواری مبارک نے پیشاب مبارک فرما دیا. سبحان اللہ. عبداللہ ابن ابی منافق نے یوں نام چڑھائی, شکل گندی کر دی. کیوں؟ اس کو کیا پتا ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں. جب اس نے چڑھائی نا ناک, میرے آقا کی سواری مبارک نے کیا پیشاب مبارک, بول مبارک فرما لیا. اس ظالم منافق نے ناک چڑھائی, 7 عاشق رسول حضور کے غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے. کیا فرماتے ہیں, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری مبارک کی پیشاب کو دیکھ کے جو ناک چڑھا رہا ہے, واللہ قسم ہے اللہ کی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری مبارک کی پیشاب تیری خوشبو سے کئی درجے افضل و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ, کیا بات. عزیزان محترم, یہ ہے صحابہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری مبارک کی پیشاب مبارک کی بھی تعظیم کرتے ہیں. اور پھر اب آؤ, یہ تو ہے نا صحابہ کا مزاج. تو وہ موحد احباب جو جناب والا توحید کی رٹ لگاتے, اسٹور پہ بھی جنرل توحیدی جنرل اسٹور, مسجد ہے بھی توحیدی مسجد. ان موحدوں کے لیے خالق کائنات کا مزاج بیان کرنے لگا. سبحان اللہ, انگلش نہ کر دو, آواز بولے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. توحید کبھی دیکھا کہ رب کا مزاج کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ قضائے حاجت فرماتے ہیں تو جب آپ فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے ہیں, ہم میں سے کوئی جب پھر اس جگہ پہ جاتا ہے تو وہ چیز جو آپ کے جسم اطہر سے خارج ہوئی اسے نہیں پاتا. وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اور بھئی لوگوں نے اماں بہت بڑا کیا, لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوال کی
جواب دیا وہ مزاج ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کا ہے اور وہی عقیدہ کی بنا بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی بابا جی فرماتے ہیں حضور کی ذات ورا اور ورا ہے. اب ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا پوچھا یا رسول اللہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں جو آپ کے جسم مبارک سے چیز خارج ہوتی ہے ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو اس چیز کو نہیں پاتے وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو اما علمتی عائشہ تجھے معلوم ہے کہ ان اللہ امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبیاء. آیا عائشہ خالق کائنات نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ جو چیز انبیاء کرام کے جسموں سے خارج ہو جائے اسے اپنے سینے میں لے لیا کر. حضرت محترم میں ساری رات سوچتا یار اس بے نیاز کو اس رب کو یہ کیا ضرورت تھی کہ خالق کائنات نے زمین کو حکم دے کے رکھا ہے کہ جو چیز انبیاء کرام کے جسموں سے نکل جائے اس چیز کو تم اپنے سینے میں لے لیا کرو. آخر اس بے نیاز کو اس کی ضرورت کیا تھی؟ کبھی سوچا ہے؟ عزیزان محترم بات یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے اگر انسان کسی کا پاخانہ دیکھتا ہے نا تو اس کی طبیعت کے اندر بوجھل سی جناب والا محسوس کرتا ہے. وہ کسی کا پاخانہ دیکھ کر اپنا ہی پاخانہ دیکھ کر لوگ جناب والا وہ ان کی طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے. تو قربان جاؤں خالق کائنات نے زمین کو حکم اس لیے دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انبیاء کرام کے جسم اطہر سے جو چیز نکلی ہے اسے دیکھ کر کسی کے منہ پہ بل آ جائے اور وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے. ذرا سوچا ہے؟ اس لیے خالق کائنات نے حکم دے رکھا ہے کہ امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبیاء. آیا عائشہ خالق کائنات نے تو زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ جو چیز انبیاء کرام کے جسموں سے نکلے اسے اپنے سینے میں لے لیا کر. عزیزان محترم اب میں جملہ بولنے لگا ہوں. اس جملے کے اندر آپ نے سن کے اگر ڈھیلی سبحان اللہ کہی نا میں کہوں گا کہ آپ کو جناب والا میرا یہ جملہ سمجھ ہی نہیں آیا تو اندازہ لگائیے کہ جو رب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیشاب پہ اتنی خیرت کھاتا ہے وہ حضور کی ذات پہ کتنی خیرت کھاتا اندازہ کرے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو چیز نکل جائے رب کہتا ہے کہ وہ چیز نظر نہیں آنی چاہیے وہ چیز نظر نہیں آنی چاہیے. جو رب حضور کے پیشاب پہ اتنی غیرت کھاتا ہے وہ حضور کی ذات پہ کتنی غیرت کھاتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اس لیے سنیو بس جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا اسم گرامی آ جائے بس بچل جاؤ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. محبت میں دلیل کی ضرورت نہیں تو ان مولویوں سے پوچھو اگر ہم بھی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے سیدھے ساتھ سنی یار عجیب یہ ہے کہ ان کی بات سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. اور بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پانی ہم وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ تو علماء بیٹھے ہیں علماء سے نہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں وہ پانی استعمال ہو جاتا ہے عربی کے اندر اسے کہتے ہیں مائع مستعمل. مائع استعمال شدہ پانی. ان مفتیوں سے پوچھو کہ اس کا حکم کیا ہے. طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہے.
پاک ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو پھر آؤ بخاری شریف ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے صحابہ یوں دوڑتے کہ لگتا ایسے تھا کہ صحابہ آپس میں لڑ پڑیں گے. کس بات پہ صحابہ کھڑے اپنے ہاتھ پھیلا کے حضور وضو فرما رہے ہیں، صحابہ وہ وضو کا بچا ہوا پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دے. صحابہ کرتے کیا ہیں؟ مولویوں سے پوچھو کرتے کیا ہیں؟ کوئی دلیل؟ وہ صحابہ جس کے ہاتھ پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا وضو کا بچا ہوا پانی آ جاتا، وہ یوں اپنے ہاتھوں پہ مسل کے چہرے پہ برکت کے طور پہ مل لیا. وہ یہ بات اپنی جگہ پہ جب میرے آقا نخاط مبارک پھینکتے، یہ جو جناب والا ناک کی آلودگی ہے اسے عربی میں نخاط کہتے ہیں، تو آپ بتاؤ اس مفتی کو، مفتی یہ شریعت میں کہاں سے جائز ہے کہ کسی کی جناب والا ناک کی آلودگی کو لے کر چہرے پہ ملا جائے؟ ارے وہ تمہارا نخاط ہو سکتا ہے، وہ تمہاری گندگی ہو سکتی ہے، میرے آقا کا نخاط مبارک بھی پاک ہے، حضور کے ہر چیز پاک ہے، وہ طاہر اور مطہر ہے. اس نبی کے بارے میں تم بھولتے ہو. عزیزان محترم یہ بخاری ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نخاط مبارک پھینکتے، صحابہ یوں اپنے ہاتھوں پہ مل کے برکت کے طور پہ چہرے پہ مل لیتے تھے. جناب صحابہ کی کثیر تعداد ہے، اگر کوئی صحابی رہ جاتا وہ دوسرے صحابی سے عرض کرتا کہ آپ نے تو یہ برکت حاصل کر لی ہے، ذرا اپنے ہاتھوں کو لائیے، میں آپ کے ہاتھوں پہ مسلنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی برکت حاصل کروں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. انگوٹھا کے صحابی چمائے کو دلیل ہے، تو اب دلیل دو. یہ نخاط، یہ جناب والا، اس کے بارے میں بھی اگر ان کے ہاں جائز ہے تو آئیں پھر ہمارے پاس انشاءاللہ لے لگا دیتے ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ حضور کی ذات برحال والا ہے. تو بھائی جو صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگنے ہوئے پانی کو جناب والا زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ حضور کی ذات پہ کتنی غیرت کھاتے ہیں. صحابہ حضور کی بات کرتے ہو، صحابہ کے عقیدے کی بات کرتے ہو. عزیزان محترم صحابہ خدا کی قسم، آؤ میدان حدیبیہ میں عروہ بن مسعود، یہ بھی مسلمان نہیں، وہ ان کے سفیر بات کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے نا تو اس لہجے میں بات کرنے لگے، اے محمد پتہ ہے آپ کو کہ یہ مختلف قسم، مختلف قبیلوں کے اور مختلف نسلوں کے لوگ ان کے بلبوتے پہ، ان کے بھروسے پہ ہم سے جہاد کرو گے، ہم سے لڑو گے. یہ عروہ بن مسعود سفیر کے طور پہ مشرکین کی طرف سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حدیبیہ پہ مشورہ دے رہے کہ آپ ان کے بھروسے پر جنگ نہ کریں ہمارے ساتھ، بہت بڑی تعداد ہے. اللہ اکبر کبیرہ، ساتھ ہی بیٹھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سبحان اللہ. صدیق جو نالو اچے نا سنی چھمی کرے چلے سبحان اللہ. اور پوے کارو نہ آئے تو آواز بولے تو سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مزاج کے بہت بڑے نرم ہیں، لیکن وہاں پہ بہت بڑی گرم بات کر سبحان اللہ. حضور بیٹھے، حضور بیٹھے، مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو کہتے ہیں کہ نرم بات کریں، دین میں تو نرمی ہے، یہ مولوی خادم نے سختیاں کہاں سے لائی؟ یہ مولوی خادم کو گالیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے. میں حیران ہوں، یہ پتہ نہیں ان کو گالیاں کیسے لگتی ہیں. وہ بول رہا ہے کہ جناب میں گستاخ رسول کو گالی دے رہا ہوں، مسلمان یہ گالی نہیں دعا، گالی نہیں دعا. او بھائی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ذرا سنیے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عروہ بن مسعود کو کیا کہا؟ امسس فضل اللہ.
واللہ لا ندعو ولا نذرو، اور تو جان لات اور عزا کی شرمگاہ کی تسکیہ دے، تو کہتا ہے کہ جناب ان کے بھروسے پہ ہم نہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑنے والے ہیں، نہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں۔ بہت بڑی کی ہے امسس قدر اللہ، تو جا جن کی پوجا کرتے ہیں ان کی شرمگاہ کی چسکیاں دے، تو بات کرتا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی موقع پر عروہ بن مسعود کا ہاتھ جو ہے نا، جب دوران گفتگو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھا، تو بھئی میں کہہ رہا ہوں یہ ہے صحابہ کا مزاج۔ آواز بلند سے سبحان اللہ، آواز بلند سے سبحان اللہ۔ ایفایار تو نظر تھی ویندی جو سبحان اللہ چاہے ہوتا ہے بس ویڈیو سڑی کے بیچ سبحان اللہ۔ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت پہ اپنی جان دینے کو بھی جناب ہمارا سوال سمجھتے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود ہے نا، پھر اب منت کی نا، چھوڑیے اسے، بس بات ختم کر دیجئے۔ بس جب اس نے ہاتھ بڑھایا نا، ساتھ اس کا بھتیجا کھڑا ہے، سبحان اللہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ ایک سے میں نے شور ہوا کو ماتیجے گھر والی کو گھر میں بچ دیا سب کو۔ جب بات رشتہ داری کی، یہ سگا چچا ہے، سامنے سگا چچا ہے، بھتیجے نے دیکھا جب یہ دوران گفتگو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف یوں منت کے طور پہ ہاتھ بڑھایا نا، تو آپ نے فرمایا اخری یدک عن لحیۃ رسول اللہ، سبحان اللہ۔ چچے ہاتھ اپنا ہٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سبحان سے۔ اللہ۔ اگر دوبارہ اس طرح کیا نا وعن تصل الیہ، سبحان اللہ، سبحان صلی اللہ۔ اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دے تو۔ آج موت کی بات آتی، چاچو بیٹھو آسے کیے کرا، چاچو نراستی میں دو۔ او بھئی یہ صحابہ کرام کے چچے نہیں تھے، صحابہ کرام کے والدین نہیں تھے، بس جو حضور کا ہو گیا وہ ہمارا ہے۔ بے شک موت کی بات آتی، رشتہ داری نظر آتی ہے، وڈیرے یاد آتے ہیں، نواب یاد آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا کلمہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا پڑھا ہے، یہ ہماری جان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پہ ایک پرچی نہیں دے سکتے۔ پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو پتہ لگا یہ کیڑی موت ہے؟ ایک پرچی جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دین پہ نہیں دے سکتا ہے، خدا کی قسم وہ پھر یہ جھوٹے نعرے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ دینا ہے تو عزیزان محترم پرچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دینی وقت بہت زیادہ ہو گیا، نہیں تو میں وہ عبداللہ ابن ابی والی ایک اور بھی آپ کو حدیث سناتا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غزوہ خندق کے اندر موقع پر عیینہ بن حصن نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ گفتگو کے دوران اپنے پاؤں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیے۔ وہ جناب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ عیینہ بن حصن یہ مقام خندق پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف گفتگو کرتے ہوئے جناب والا اب جس طرح پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے، جس طرح یہ بے ادب، وہ میں نے بتایا نا جس کو بیت اللہ شریف کے وہاں پہ رہ کر ان کو ادب نہیں ہے، پاکستان میں ان کو کیا ادب ہوگا؟ خدا کی قسم ہم نے آپ کو ہمیشہ ہم نے اپنے آنکھوں سے خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے جب حضور یہ بیت اللہ شریف کی حیا بھی نہیں ہے۔
وہ بھائی میں نے آپ کو بتایا نا، ہم سے ایک دن بھی کوئی بڑا ہو نا مسلمانوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا ادب کرنا ہے تمہیں. پھر ماں باپ ہیں، دادا ہیں ہمارے، اس طرح پھر اللہ کے ولی ہیں، ان کا ادب تو پھر سبحان اللہ وہ تو برابر برا ہے. بے شک سبحان اللہ. جن کے اندر بیت اللہ شریف کا ادب نہیں ہے تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بات ہے. تو اب یہ عیینہ بن حصن ہے نا، سبحان اللہ. تو یوں پھیلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے لگے نا. صحابہ بیٹھے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا یا عین الحجرس، بندہ کی آنکھ کھولے، اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فواللہ، مجھے قسم ہے اللہ کی، لولا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانفست جنت بهذه البلہ. خدا کی قسم، اگر مجھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس کا حیا نہ ہوتا تو اس نیزے کے ساتھ تیرا میں پیٹ پھاڑ دے. سبحان اللہ. تو دین پہ اس طرح بات کی جاتی ہے. بے شک سبحان اللہ. اگر مدر سے بات نہیں ہوتی، بابا جی فرماتے تھے اگر مدر سے بات نہیں ہوتی، جب دین کی بات آئے، حضور کی ناموس کی بات آئے، حضور کے صحابہ کی ناموس کی بات آئے، حضور کے اہل بیت کی ناموس کی بات آئے، تو پھر اگر مدر سے کام نہیں چلتا، ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو جواب دینا پڑتا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اکرم تحریک لبیک پاکستان کا آپ کو بھی یہی پیغام ہے سبحان کہ اگر اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو تخت پر دیکھنا چاہتے ہو نا، تو یہ پرچی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کے لیے قربان کرنی چاہیے. یہ آپ اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہر کوئی کہتا ہے، کیونکہ عزیزان محترم دین پہ کتنی یلغار ہو رہی ہے، اسلام پہ کتنی یلغار ہو رہی ہے. خدا کی قسم صرف آواز بلند کرتا ہے تو تحریک لبیک پاکستان کا کارکن آواز بلند کرتا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تو انشاءاللہ اس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو صدا سلامت رکھے. دعا ہے کہ خالق کائنات ابراہیم المجاہدین علیہ رحمہ کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ ان کے صدقے ہماری کوشش و مغفرت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.